السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے اس چینل تہذیب الکلام آفیشیل کے اندر استقبال ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہم حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہمارے اس جماعت کے اندر ایک جماعت ایسی جماعت ہے جن کے مرتبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند فرمایا ہے، اور وہ مقدس جماعت انبیاء کرام کی جماعت، اور اس انبیاء کرام کی جماعت کے اندر بھی ایک پیغمبر ایسا ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری دنیا کے نظام کو چلانا شروع کیا، اور وہ پیغمبر ہم سب کے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اگر کوئی حضور کی سیرت بیان کرنا چاہے تو عاجز و قاصر ہے، وہ بیان نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مقدس جماعت ایسی جماعت ہے جسے ہم اور آپ صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی صحابہ کرام کے اندر ایک صحابی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کی شہادت کے واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ ان کو بڑا صدمہ تھا، اپنے نفس پر ملامت کیا کرتے تھے کہ اسلام کی سب سے پہلے لڑائی کے اندر تو شریک نہیں ہو پایا۔ ان کی تمنا تھی کہ کوئی لڑائی پیش آئے میں اس کے اندر شریک ہوں اور اپنے حوصلہ کو پورا کروں۔ اتفاق سے جنگ احد کی لڑائی پیش آ گئی، اس کے اندر بڑی ہی بہادری اور دلیری کے ساتھ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے۔ جنگ احد کے اندر اول تو مسلمانوں کی فتح ہوئی، اور آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی شکست ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو ایک خاص جگہ پر مقرر فرما دیا، اور انہیں حکم دیا کہ جب تک میں اجازت نہ دے دوں یہاں سے نہ ہٹنا۔ ادھر سے حملہ کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کی جماعت فتح پا گئی، کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر وہ یہ سمجھ گئے کہ اب جنگ ختم ہو گئی، یہ سمجھ کر اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ کافروں کا پیچھا کیا جائے، مال غنیمت حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے ان لوگوں سے کہا کہ یہاں سے نہ ہٹو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی۔ ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، اب لڑائی ختم ہو گئی، ہماری جیت ہو چکی ہے، وہ لوگ یہ سمجھ کر میدان کے اندر چلے گئے۔ کافروں نے دیکھا یہ جگہ خالی ہے، ادھر سے آ کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ دونوں طرف سے کافر ہیں، بیچ میں مسلمان ہیں، دونوں طرف سے تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، اور بیچ میں مسلمانوں کی جماعت پس رہی ہے، جس کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھگدڑ مچ چکی تھی، لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا
کہ ایک دوسرے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے سعد کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم کہہ رہا ہوں اس احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی، اللہ اکبر کہہ کر کے، اللہ کا نام لے کر کے کافروں کے ہجوم میں گھس گئے۔ اللہ اکبر، اور اس وقت تک وہاں سے واپس نہیں آئے جب تک کہ شہید نہ ہو گئے۔ ناظرین، شہادت کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدن کو دیکھا گیا، چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن انگلیوں کے پروں سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس ہے، پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ ہے جو ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ جس کام میں اللہ کے جس کام میں بھی لگ جائے، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں دنیا کے اندر ہی اسے جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس واقعے کے اندر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی جنت کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔